نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان دوستوں اور چھوٹے بچوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، خطباء کرام، اس وقت میں کلام اور گفتگو بہت لمبی چوڑی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں چند لمحات میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ آپ گھبرائیں نہیں کہ بھائی وقت بہت قلیل ہے اور موضوع آج سے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت لمبا ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ یہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ جب سے میں جلسے میں آیا ہوں، جب سے اکثر و بیشتر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور یہی ضروری ہے۔ حضرت مولانا محمد زاہد صاحب نے آپ حضرات کو، ہم سب کو، اور اسی طرح سے قاری محمد زید صاحب نے، دیگر حضرات نے ہم تمام کو یہاں پر اکٹھا کیا، اور یہ ہمارا جو اکٹھا ہونا ہے، اجتماع ہے، یہ سب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں۔ قاری عنایت الرحمن صاحب نے جو قرآن کریم میں سے پڑھا، اس کے اندر بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر اور تذکرہ، ان آیات کے اندر بھی۔ پھر حضرت نے ایسی نعت پڑھی اور دیگر حضرات نے بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی نعتوں کے اندر داخل کیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق نعت پڑھی ہیں، شعر پڑھے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے بتایا، فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اس کے نزدیک میں اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے ایسا ہی فرمایا۔ ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دل و جان سے محبت کی ہے،
محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس وقت میں جب کہ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کا کیا مطلب، اس کو ہم کیسے ظاہر کریں؟ اس کو ہم ایسے ظاہر کریں کہ جب ہمارے سامنے دنیا کا کوئی تقاضا آئے اور حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات وہاں پر موجود ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں حضور پاک علیہ السلام کا کیا حکم ہے اور دنیا کا کیا حکم ہے۔ جب ہم اپنے بچے کی شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہمارا من چاہے گا کہ گولے اور پٹاخے پٹکائے جائیں، بینڈ باجا لایا جائے، اسی طرح سے گانے اور ناچ کود ہماری شادی کے اندر ہو، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ جب تقابل ہو گئے، اسی طرح سے مؤذن نے اذان دے دی نماز کے لیے آ جاؤ، لیکن اسی وقت میں کوئی دنیا کا کام ہمارے سامنے آ گیا، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مقابلہ ہو گیا کہ اب ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے، تو تقاضا اصل یہ ہے دین کا کہ ہم پہلے نماز کے لیے چلے جائیں۔ اسی طرح سے ہر کام کے اندر یہ تقابل اور مقابلہ ہوگا، ایک کام دنیا کا ہوگا، ایک کام دین کا ہوگا، دنیا والے کام کو ہم مؤخر کر دیں اور آخرت والے کام کو، دین والے کام کو مقدم کر دیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے محبت کا ثبوت ہو۔ حضور پاک علیہ السلام ایسی شخصیت ہے کہ اللہ کے بعد میں تمام مرتبوں کی مستحق ذات اگر کوئی ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی ہے۔ ہمارے اسلاف نے حضور پاک علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، جنہوں نے 18 سال تک مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا ہے، اس شہدائی نبی کا معمول یہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس کی گرد و غبار کو اپنے ڈاڑے کے بالوں سے صاف کیا کرتے تھے۔ یہی وہ حسین احمد مدنی ہے جن کے حب نبی کا یہ عالم تھا کہ مدینے کی گلیوں سے تربوز کی چھلکے اٹھا کر پانی کے اندر بھگو کر ان کو کھا لیا کرتے تھے اور فرما کرتے تھے کہ اس لیے کھا لیتا ہوں کہ اس میں محبوب کی گلے کی مٹی لگی ہوئی ہے، یہی میری نجات کے لیے کافی ہے۔ کہ محمد سے وفاتون ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہی وہ دیوانہ رسالت ہے کہ جب تحفظ شریعت کی جرم میں حجاز میں گرفتار کر لیا گیا، قید کر کے ہندوستان کو بھیجا جا رہا تھا، اس عاشق رسول کی نظر حضور پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس پر پڑتی ہے، جدائی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی جالی کو دیکھ کر زاروں قطار روتے ہوئے فرماتے ہیں، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلال۔ حضرات، اسباب محبت 4 ہیں، 4 اسباب، 4 وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے کسی انسان سے، کسی چیز سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ چاروں کی چاروں چیزیں بیک وقت حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے، کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے علم و کمال کی وجہ سے، کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے نوال یعنی احسان کی وجہ سے، کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے قرابت رشتہ داری کی وجہ سے۔ یہ چاروں کے چاروں اسباب ایک دم ایک وقت میں حضور پاک علیہ السلام کی مقدس جات کے اندر میں پائے جاتے ہیں۔
حسن و جمال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ حسین ہے۔ آپ نے سنا کہ ہم نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسین بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت امام حضرت حسین احمد مدنی علیہ الرحمن نے تقریر بخاری کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک دفعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا، دریافت کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ زیادہ حسین ہیں یا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ حسین تھے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اخی یوسف اصبح وانا املح، میرے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام صبیح تھے، یعنی روشن اور چمکدار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے اندر چمک دمک تھی، وانا ملیح، اور میں منیح ہوں، یعنی میرے حسن کے اندر ملاحت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسن ملاحت حسن صباحت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ عشق و محبت کے لیے حسن ملاحت کی درکار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر وہ میرے حبیب محمد عربی علیہ السلام کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے اور سینے کو چاک کر لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کی پیکر ایسے پیکر تھے کہ رات کے وقت میں اگر ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی اور وہ اندھیرے کے باعث ہاتھ میں آتی تھی تو ہم اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے نور کی برکت سے اٹھا لیا کرتے تھے۔ رات کی وقت میں جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لاتے تو گھر روشنی سے منور ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس وقت میں ان کو حضور پاک علیہ السلام کے وصال کی خبر پہنچتی ہے، یہ اس وقت اپنے باغ کے اندر پانی کر رہے تھے، جس وقت یہ خبر ان کو پہنچ رہی ہے اسی وقت میں یہ بے حد سمع اٹھاتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ ان آنکھوں سے جس ذات اقدس کا حسن و جمال میں دیکھا کرتا تھا، معائنہ اور مشاہدہ کیا کرتا تھا، جب آج اس وقت وہ ذات دنیا کے اندر موجود نہیں ہے تو اب میں ان آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی اور بصارت ختم کر لی جائے۔ فوراً حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بصارت اور بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی یہ نعمت کتنی بڑی قیمت ہے، کتنی بڑی قیمت کی چیز ہے، ان کو حضور پاک علیہ السلام کی محبت اور الفت اور تعلق کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کر دیا۔ اسی طرح سے کبھی محبت ہوتی ہے علم و کمال کی وجہ سے۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو لامتناہی غیر محدود علم و کمال عطا کیا گیا تھا۔ اسی علم و کمال کا نتیجہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے پہلے لوگوں کا اور بعد والے لوگوں کا علم عطا کیا گیا ہے، جتنے علوم پہلے لوگوں کو عطا کیے گئے اور بعد والے لوگوں کو عطا کیے جائیں گے یہ تمام کی تمام میرے پاس موجود ہے، اور جو میرے مخصوص علوم ہیں وہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی علم و کمال کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی گئی۔
ان تمام کے تمام اسباب میں اگر تفصیل سے اور ڈیٹیل سے بتایا جائے تو بہت وقت درکار ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی محبت ہوتی ہے نوال یعنی احسان کی وجہ سے، سب سے بڑے محسن اور سب سے بڑے کرم فرما تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن جس وقت میں انسانیت کے اندر اور مخلوقات کے اندر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پوری دنیا کے لیے سب سے بڑے محسن ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی وجہ سے تمام کی تمام چیزوں کو وجود بخشا گیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر آپ علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ آسمانوں کو پیدا کیا جاتا، نہ زمین کو پیدا کیا جاتا، نہ سورج چاند اور ستارے ہوتے۔ وہ تمام کی تمام چیزوں کو حضور پاک علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے وجود ملا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوری کائنات کے اوپر تشریف لا کر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کی تمام ایمان والوں کے اوپر حضور پاک علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج کر احسان و کرم کا معاملہ ظاہر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہر ایک چیز کے اوپر احسان کیا ہے، ایک ایک رتی کے اوپر، پہاڑ سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر پہاڑوں تک، درختوں پر، زمینوں پر، دریاؤں پر، ہر ایک چیز پر حضور پاک علیہ السلام کا احسان ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت العجیر آجاہو قبل ان یجف عرقہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مزدوروں کے اوپر بھی احسان کیا ہے۔ آج مزدور پریشان ہے، مزدور مزدوری کر کے انتظار کرتا ہے میری مزدوری کس طرح سے مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مالکوں کو متنبہ کیا ہے، فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے عطا کر دی جائے۔ کبھی محبت ہوتی ہے قرابت کی وجہ سے، قرابت دو طرح کی ہوتی ہے، قرابت جسمانی اور قرابت روحانی۔ جیسے کہ باپ اور بیٹے کا تعلق یہ قرابت جسمانی ہے، بہن بھائی کا تعلق قرابت جسمانی ہے، ماں اور بیٹے کا تعلق قرابت جسمانی ہے۔ ایک دوسرے کے جو ہمارے آپس میں رشتہ داری کے اعتبار سے تعلقات ہیں، انسلاک ہیں، قرابت جسمانی ہے۔ اور ایک قرابت روحانی، حضور پاک علیہ السلام کا تعلق ہمارے ساتھ میں روحانی تعلق ہے۔ روحانی آپ علیہ السلام ہم سب کے روحانی باپ ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انما انا بوالد المنزل بولدہ، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں۔ اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام مسلمانوں سے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات تمام مسلمانوں کی ماں ہے، یعنی روحانی ماں ہے، تمام مسلمانوں کی ایسی ماں ہے، ایسی ماں ہے کہ اگر ہم اپنی ماں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری ماں نہیں ہے تو انسان گناہ کبیرہ کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ازواج مطہرات حضور پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میری ماں نہیں ہے تو دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ہم سب کے روحانی باپ ہیں، اور روحانی باپ کو جسمانی باپ کے اعتبار سے ترجیح اور فضیلت ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا تعلق تمام مسلمانوں سے انتہائی تعلق ہے۔
ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق ہے، جان سے بھی زیادہ تعلق ہے۔ انسان کا نفس انسان کو نفع بھی پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے تعلق میں نقصان اور گھاٹے کا شائبہ تک نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے تعلق میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والاخره اقرأوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بخاری کی اس روایت کے اندر ارشاد فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں دنیا اور آخرت میں اس کو تمام انسانوں سے زیادہ قریب اور اولا نہ ہو۔ اگر تم چاہو اس کی تصدیق کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے قرآن کریم کی آیت پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے حضور پاک علیہ السلام سے محبت کی۔ ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوتے ہیں، نہایت غمگین ہے۔ حضور علیہ السلام نے معلوم کیا غمگین کیوں ہو؟ ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک سوچ میں ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے معلوم کیا سوچ کیا ہے؟ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم دنیا کے اندر آپ کی زیارت سے محظوظ ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، آپ کی زیارت سے محظوظ ہوتے ہیں، صبح شام آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمارے نشست برخاست آپ کے پاس ہوتے ہیں، کل کو آپ کو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر پہنچ جائیں گے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکوت فرمایا اور آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر منا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی خزانے سے قرآن کریم کی آیت لے کر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، ان کی باتوں کو مانے گا، ان کے حکم پر عمل کرا ہوگا، تو لوگ بھی قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی صدیقین، شہداء، صلحاء۔ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت اچھی رفاقت ہے اور یہ لوگ بہت اچھے رفیق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ہر ایک کے عمل کو۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، میں تقریر کرنے کے لیے، بیان کو کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، لیکن میرا ذہن بنا ہوا تھا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کا نیند کا وقت ہے، نیند کا خمار آ جاتا ہے، مجھے خود نیند آ رہی تھی، میں بیٹھا تھا ادھر، لیکن میں جب ایسے ماحول دیکھ رہا تو میرا بھی من کر رہا کہ میں بھی تھوڑی سی بات حضور پاک علیہ السلام کے متعلق اپنی ناقص زبان سے کہہ دوں تاکہ عاشقان رسول کی فہرست اور لسٹ کے اندر میرا بھی نام آ جائے کہ جب سب پڑھ رہے تھے حضور پاک علیہ السلام کے تعلق سے تو میں نام تو آتی نہیں تھی، لیکن میں نے بیان کے اعتبار سے کچھ گفتگو کی تھی اور اسی تعلق سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بے انتہا رحم کرنے والے ہیں۔ چھوٹی سی میں نے حدیث پڑھی تھی، الدعاء مخ العبادات، دعا عبادتوں کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر ہم کیلے کی پھلی لے لیں
اور اس کا چھلکا ہم رکھ لیں اور گودا اور اس کا مغز پھینک دیں، اچھی بات ہوگی؟ اس لیے یہ دینی پروگرام ہے، روزانہ یہ پروگرام منعقد نہیں کیا جاتے، ان کے پیچھے بہت بڑی محنت اور کاوشیں اور سعی ہوتی ہے۔ مدرسے والے اس کے لیے بہت دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جب جا کر یہ قراء کرام، شعراء عظام اور علماء کرام کی تاریخیں ملتی ہیں، اور نہ معلوم کیسے کیسے دور دراز سے سفر کر کے یہ ہمارے درمیان میں تشریف لاتے ہیں۔ میں تو ایسا ہی ان کی تاریخیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، عمل میں آتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد ظاہر صاحب، انہوں نے معلوم نہیں اس کے پیچھے کتنی محنت کی ہوگی، قاری زید نے، قاری حسین صاحب نے اس چیز کے لیے معلوم نہیں کتنی محنت کی ہوں گی۔ ہم بھی پڑھاتے ہیں، ہم بھی جلسہ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ میں صبح ہی نکلا تھا اور آپ کہیں سے نکلتا ہوا بہت جگہوں پر دعوت نامہ دے کر پھر مدرسے پہنچا اور پھر یہاں پر پہنچا، یعنی آج میں نے ایک رستے کو 2 بار چکر کاٹا، اور راستہ ماشاءاللہ ہے بلڑے میں، اور بہت سارے جگہوں پر راستے بہت خراب ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں کہ بہت آسانی سے یہ جلسے اور جلوس یہ عمل میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بچے پڑھانے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سارے بچوں کی نعتیں اور رکوعات بھی سنے ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ مدرسے کے اندر دینی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے بہت محنت کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف۔